کو بیٹوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، وہ اپنے بیانوں سے نہیں مل سکے، اور اس پر کوئی تبصرہ نہیں ہے کہ وہ 3 سال سے تقریباً سالیٹری کنفائنمنٹ کے اندر ہے۔ تو یہ جو نون لیگ کی کھلبلی ہے اور جس کا شہباز شریف حکومت نے آج اظہار کیا کیونکہ وہ سپریم کورٹ پہنچ گیا اس پر ریویو کرنے کے لیے، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جی کامران صاحب، جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ ایک ایسا جو ہے نا سائیکل ہے پاکستانی سیاست کا، جو ہم سب اور آپ دونوں شامی صاحب اور آپ نے تو شاید مجھ سے بھی زیادہ دیکھا ہوگا، کہ جس میں ہر 3-4 سال بعد جو بہت ہمیں لگتا ہے کہ ناقابل قبول ہیں، جن کی قبولیت نہیں ہے، ان کے لیے زندگی آسان ہوتی ہے، اور جو جن کے پاس قبولیت ہوتی ہے ان کے شاید مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو لگتا اس وقت یہی ہے جو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سائیکل ہے یہ شاید اب دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ 2022 میں کس طرح ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، اور عمران خان صاحب جو اس وقت وزیر اعظم تھے، جن کو یہ ان کا ماننا تھا کہ ان کے علاوہ چوائس نہیں ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کس طرح وہ پھر جو تھے ان کے مس فارچیونز شروع ہوئے۔ تو اب غالباً پی ایم ایل این کو، یا پی ایم ایل این میں کچھ ہم کہہ سکتے ہیں دھڑا ہے یا کچھ لوگ ہیں جن کو شاید یہ ڈر ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے، کیونکہ پی ایم ایل این بھی ہمیں بار بار یہ بتاتی تھی کہ شہباز شریف جیسا تو اور کوئی اس ملک میں ہے نہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو اتنا قابل قبول ہوگا۔ تو مگر اب ریلیف مل رہا ہے، مگر جیسے آپ نے کہا، جیسے شامی صاحب نے بھی ذکر کیا، ہم اور کب سے کہتے رہتے ہیں کہ اس ملک میں اب بہت ضرورت ہے کہ مرہم رکھا جائے مسائل پہ، اور وہ صرف عمران خان صاحب کے جیل جانے سے مرہم نہیں رکھا جائے گا۔ ہمارے بہت زیادہ زخم ہیں، اس میں کچھ سیاسی قیدیوں کی وجہ سے زخم ہیں، کچھ ہمارے صوبوں کے یا کچھ ایسے ہمارے کیا کہوں میں اس کو ایتھنک گروپس ہیں ہمارے پاکستانی ہیں جن کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے۔ سو میں تو صرف یہ امید اس وقت کر سکتی ہوں کہ یہ ایک واقعہ نہ ہو، یہ صرف سائیکل جو ہے وہ دہرایا نہ جائے، بلکہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہمارے حکمران ہیں، ان کو خیال آئے کہ یہ مرہم بہت سے پاکستانیوں کو اس مرہم کی ضرورت ہے، بلوچستان سے لے کے خیبر پختونخوا، کشمیر، پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی قیدی اور بھی سیاسی قیدی، اور ان سب کے لیے ریلیف ہو۔ یہ جب تک ہم مرہم نہیں رکھیں گے تو یہ جس کنسنسس کی آپ بات کریں وہ صرف پارلیمنٹ سے کنسنسس نہیں بنے گا، وہ کنسنسس ان لوگوں سے شروع ہوگا۔ شامی صاحب، یہ جو ایک جنرلی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں نے ریزرو رکھا ہے، اپنا جو رد عمل ہے، اور اس میں کسی کو اعتراض، پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ایک حلقے کے اندر ہم نے تلملاہٹ دیکھی ہے، لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو، جو کہ جس کی تقسیم جو ہے وہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کو بہت عیاں کر دیا۔ اعظم نذیر تارڑ کا بیان اگر آپ دیکھیں، اور اس کے مقابل میں اگر رانا ثناء اللہ صاحب کا دیکھیں کہ بھئی سپریم کورٹ کا فیصلہ بیلنسڈ ہے، بالکل صحیح ہے، خواجہ سعد رفیق صاحب کا فیصلہ، طارق فضل چودھری صاحب کا کہ حکومت کا فیصلہ ہے، منو ہم اس پہ عمل کریں گے، اور پھر آج جو ہے بظاہر حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن فائل ہو جانا کہ بھئی اس فیصلے کو آپ اس پہ نظر ثانی کریں، یہ کیا دکھا رہا ہے؟ یہ ایک کھلبلی سی ہے مسلم لیگ نون کے ایک حلقوں کو، جو کہ شاید الائنڈ سمجھے جاتے ہیں نواز شریف صاحب سے۔ دیکھیں خان صاحب، یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے اس کا ایک وسیع پیمانے پر خیر مقدم کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے اس کو خیر مقدم کہا ہے، مولانا فضل الرحمان نے، جماعت اسلامی نے اور دوسری سیاسی جماعتوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، اور مسلم لیگ نون کے بڑے ذمہ دار لوگ جو ہیں انہوں نے بھی اس پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ صرف یہ اب جو ایک تارڑ صاحب نے جو اقدام کیا ہے، اور یہ تو بڑی ایک اقلیت کا نقطہ نظر ہے، مسلم لیگ نون کے اندر بھی اس کو کوئی بڑی پذیرائی نہیں مل سکتی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا حکم ہے، یہ تو انتظامیہ کو اپنے طور پر یہ سب کام کر دینے چاہیے تھے۔
یہ وزیر داخلہ کو یا وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے تھا، لیکن اگر انہوں نے نہیں لیا اور عدالت نے ایک فیصلہ کر دیا تو اس سے ایک بڑا سکون آیا معاشرے میں، ایک بڑا ایسا لگا کہ بوجھ جو ہے کوئی کندھوں سے اتر گیا ہے۔ تو اب یہ اس کو خیر سگالی کے جذبے کو یہ آگے بڑھائیں اور اس کو مزید تقویت دیں، یہ مسلم لیگ نون کے بھی مفاد میں ہے اور پاکستانی قوم کے بھی مفاد میں ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے عارفہ صاحبہ کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پرہیپس ہم دیکھیں گے کہ اس نتیجے میں جو آج صورتحال بن رہی ہے یہ ایسی ڈیولپ ہو کہ ہم اس کنسنسس کو اور اس تبدیلی کی جانب بڑھ سکیں جو کہ اس وقت پاکستانی جس کی کہ بہت متمنی ہے کہ کسی صورت سے یہ نظام حکومت جس میں ایک عام آدمی کو اس کی دہلیز پہ اس کے مسائل حل ہونے کا ایک نظام پیدا ہو سکے کم از کم وہ مل جائے تو ہم اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ کامران صاحب بالکل پولیٹیکل ول ہو تو کیسے نہیں ہو سکتا، مگر پھر میں ایک دفعہ کہوں گی کہ یہ جو حکومت میں ہیں جو پارلیمنٹ میں ان سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ لوگوں کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے اور وہ جلد سے جلد اس کو کس طرح فراہم کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں لگتا ہے، ہمارے پارلیمنٹیرینز کو یہ لگتا ہے، سیاسی جماعتوں کو یہ لگتا ہے کہ لوگوں کو کی زندگی آسان بنانی ہے تو جلد از جلد اس کو کرنے کا طریقہ جیسے شامی صاحب نے بھی کہا، آپ نے بھی ذکر کیا، لوکل گورنمنٹ کے ذریعے ہونا چاہیے۔ یہ جو نئے صوبے بننے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ صوبے نہیں بن سکتے پاکستان میں، مگر وہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے، اس میں پورے نظام کو تبدیل کرنا پڑے گا، صرف آئینی امینڈمنٹ نہیں ہوگی، پھر آپ کو سینٹ کو جو ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ بے شک، بہت بہت شکریہ محترمہ عارفہ نور، محترم مجھامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ، کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ۔